کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کیرائٹ جیوز کہلاتا ہے؟ اور اس طبقے کے جو پیشوا ہیں انان بن ڈیوڈ، یہ وہ ہیں جو کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اپنا فرقہ، اپنا بیلیف سسٹم بنایا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سیکنڈ ایپیسوڈ آف ڈسکسنگ ابراہمک ریلیجنز۔ اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہودیت کے، یہودیت میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر بذات خود دراڑیں پڑیں، اور ہم لوگ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ دراڑیں انہی بنیادوں پر پڑی جن بنیادوں پر اسلام میں بھی دراڑیں پڑی ہیں۔ سو لیٹس ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ دا اوریجنل یہودی سازش۔ جب ہم لوگ یہودیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہودی ہیں وہ کس خدا کو مانتے ہیں؟ سب سے پہلے یہودی وہ ہیں جو کہ ایگزیکٹلی ان کا وہی بلیف سسٹم ہے جو کہ مسلمانوں کے کہ خدا ایک ہے، اور وہ جو اپنے خدا کو ایکچولی اپنا نام لینا، ڈائریکٹ نام نہیں لیتے، وہ زیادہ یاوا بولتے ہیں جو کہ میں نے ادھر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کافی نام لیتے ہیں، اور اس میں کچھ نام ایسے ہیں جن کی اسٹرائکنگ سملیرٹی ہے ود مسلم، جیسے دی، ہم لوگ اللہ بولتے ہیں، وہ ال بولتے ہیں۔ پھر مالک، جو میلچ جو لکھا ہوا ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح ہم لوگ مالک بولتے ہیں۔ پھر الوہیم، اس کی وہی سملیرٹی ہے۔ الہ، اب جو ورڈ اللہ ہے یہ ایکچولی دو ورڈوں کو ملا کے بنا ہے، الہ۔ ال مینس دی یعنی کہ اسپیسیفک، اور الہ مینس معبود، دی گاڈ۔ تو ہم جو اس کو اللہ، جس کو اپنا نام بولتے ہیں، ایکچولی یہ نام بھی نہیں ہے، یہ ہے دی گاڈ۔ تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی الہ بولتے ہیں۔ تو یہ خیر یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کافی سملیرٹیز ہیں بٹوین جودیزم اور اسلام، اور ان کے جو خدا کو جس طرح وہ بلاتے ہیں، ہم لوگ بھی ایک مور اور لیس سیم بلاتے ہیں۔ اب اس میں اوبویسلی کچھ لوگ بولیں گے کہ یار وہ ایک ہی خطے میں رہتے تھے، تو جو یہودیت جو ہے وہ عربی سے ڈیرائیو نہیں ہوئی ہے۔ عربک ایک بہت ڈفرینٹ لینگویج تھی، جو یہودیت ہے وہ زیادہ تر جو ڈیرائیو ہوئی ہے وہ سیریانک لینگویجز سے ہوئی ہے۔ اسیرین لینگویج جو ہے اس زمانے میں جو ہوتی تھی، اور پھر ہبریو لینگویج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑی، تو لیکن البتہ یہ اوور لیپس ہیں جو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب جو پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کتابیں جو یہودیت میں پڑھی جاتی ہیں وہ اس کو تناخ بولتے ہیں، تو لیٹس لک ایٹ واٹ از تناخ۔ یہ تناخ کہلاتی ہیں، تو اس میں ٹوٹل 24 کتابیں ہیں جو کہ تناخ کہلاتی ہیں، اور ان 24 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے والے کو تورا بولتا ہے جس کو ہم لوگ توریت بولتے ہیں، پھر دوسرے والے کو نویم بولا جاتا ہے، اور تیسرے والے کو کتویم بولا جاتا ہے۔ جو تورا ہے وہ پہلی 5 کتابیں ہیں جو کہ جینیسس، ایگزوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی، یہ 5 کتابیں ہیں، ان سب کو ملا کے تورا بولا جاتا ہے۔ اب یہ 5 کتابیں عیسائیت میں اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہلاتی ہیں یا پینٹیوک بھی کہلاتی ہیں، یہ سیم ہے ایگزیکٹلی۔ اب یہ جو کتابیں ہیں ان کی جو کرسچینٹی میں نہیں لیکن جو یہودیت ہے اس میں یہ کتابیں صرف ان کی ٹرانسلیشن میں اوپر نیچے ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف ہبریو میں نہیں پڑھتے، انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح ان کا قرآن صرف عربک میں نہیں ہے۔ ٹرانسلیشنز ہماری بھی ہیں لیکن ہم لوگ کیونکہ عربک میں صرف پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں اجازت ہے کہ یہ ڈفرینٹ ٹرانسلیشن میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو ان کی جو توریت ہے وہ کافی زیادہ کنسسٹنٹ ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر رد و بدل ہے، ان کے ہاں بھی ورژنز اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ورژنز ہیں بے تحاشا ڈفرینٹ ٹائپ کی توریت ہے، تو ان کے ہاں یہودیت میں نہیں ہے۔ کرسچینٹی میں الگ بات ہے، توریت میں، یہودیت میں نہیں ہے۔ اب جو جینیسس جو بک ہے یہ کور کرتی ہے ارلی ہیومن ہسٹری، آدم علیہ السلام سے کہ جی کس طرح آغاز ہوا، جینیسس کا مطلب ہی آغاز ہی ہوتا ہے، تو یہ کور کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کس طرح دنیا میں آئے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے چلتی ہے۔ پھر بک آف ایگزوڈس کہ جی کس طرح ان کا انخلاء ہوا ایجپٹ سے، ایگزوڈس کا مطلب بھی یہی ہے۔ پھر لیویٹیکس جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، مذہبی روایات کیا کیا ہیں، ان کو کس طرح زندہ رہنا ہوتا ہے۔
پھر آتا ہے بک آف نمبرز، یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جب انہیں ایجپٹ سے نکلے، یہ جب ریڈ سی انہوں نے کراس کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آگے چلے، تو یہ کس طرح سینائی ڈیزرٹ میں گھومتے پھرتے رہے، کس طرح انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا. اور پھر بک آف ڈیٹرانومی جو ہے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آخری خطبہ تھا وہ اس میں انہوں نے ان کو کیا کیا انسٹرکشنز دی تھی. جس طرح ہمارا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد جو ہے وہ آخری خطبہ دیا تھا، تو یہ بک آف ڈیٹرانومی موسیٰ علیہ السلام نے جو انہیں آخری انسٹرکشنز دی تھی. تو یہ توریت میں جو تورا ہے وہ ہے. اب یہ جو ان کا ماننا ہے کہ یہ جو تورا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ اللہ کا کلام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے ہمیں بتایا. یہ ہم لوگ جو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قرآن کے بارے میں بتایا، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا، اس کو سمرائز نہیں کیا. انہوں نے ایگزیکٹلی وہی بیان کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے کلام بتایا تھا. یہودیت کا توریت کے بارے میں یہ ماننا نہیں ہے. پھر ان کا جو دوسرا پارٹ ہے جسے نویم بولتے ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ پروفٹس جو پیغمبر آئے ہیں ان کے بارے میں، جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں بلکہ ان کے آگے بھی پیغمبر ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جوشوا جو ہے ایکچولی وہ ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، جنہوں نے ایکچولی موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹ تھے. قرآن میں اس کے بارے میں اشارہ بھی ہے، نام نہیں لکھا ہے، یسو ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن جو قرآن میں صرف یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسسٹنٹ ہے وہ ان کے ساتھ تھا، تو وہ ایکچولی ان کا جو اسسٹنٹ ہے اس کا نام جوشوا ہے. تو وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں، اور شاید پیغمبر ہوں بھی، اسلام میں بتایا نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، تو اس لیے میں کوئی پوائنٹ نہیں دے سکتا. یہ لوگ پیغمبر مانتے ہیں اور اس کو جوشوا بولتے ہیں. تو اس کے بعد ججز، سیمیول، کنگز، عیسائیاہ، جیرمی، ایزیکیل اینڈ دا 12، یہ ساری جو ہیں وہ پروفٹس کی سٹوریز ہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، کیسے کیسے ہوتا رہا. بہت زیادہ اسلام میں جو پیغمبروں کی جو باتیں کی گئی ہیں وہ ایکچولی نہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں نہ ہی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، بلکہ بہت زیادہ سٹوریز ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ ایکچولی یہ جو نویم میں جو پیغمبروں کے بارے میں بتایا گیا ہم لوگ وہاں سے لیتے ہیں. اور بہت زیادہ ٹریڈیشنز ایسے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے ایکچولی یہودیت سے اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ہمارے مذہب کا حصہ ہیں. تو کبھی کبھار جب ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ توریت نہیں پڑھنی چاہیے یہاں پہ اور یہودیت نہیں پڑھنی چاہیے، آلریڈی ہم لوگ میں بہت زیادہ کتابیں ایسی ہیں جہاں پہ پیغمبروں کی سٹوریز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈٹو کاپی کی ہوئی ہیں یہودیت سے. پھر آخر میں آتی ہیں کیتوویم، جن کو رائٹنگز بولتے ہیں. یہ ڈفرینٹ اسکرپچرز ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں نے لکھی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ انسانیت کس طرح، انسان کو کس طرح زندہ رہنا چاہیے، کیا کیا حقوق العباد ہوتے ہیں وغیرہ. اس میں جو آپ پہلے دیکھ رہے ہیں زامز، یہ ماننا یہ ہے کہ یہ زبور ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ آئی ہے، اور جو میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام نے خود لکھی، جو ان کی انسٹرکشنز تھیں جو کہ کاپی ہوئی ہیں. ان کا نہیں ماننا کہ یہ خدا نے ورڈ بائی ورڈ بتائی ہے. تو جو کرسچنز ہیں وہ تورا جو پہلا پارٹ ہے، دا لا، دا تورا، اس کو تو مانتے ہیں، لیکن نویم اور کتویم ان کو نہیں مانتے. تو یہ ایک فرق ہے. تو یہ ہوگی تناخ، یعنی کہ یہ جو تینوں حصے ہیں تورا، نویم اور کتویم، ان تینوں کو ملا کے تناخ بولتے ہیں. سب سے زیادہ ان کے لیے ہولی جو ہے وہ تورا ہے، لیکن وہ تناخ سب پڑھتے ہیں، اور بلکہ ان کا بڑی اسٹرکٹ ریجمنٹ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر ان تینوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اور اگر کسی بندے کا سیناگوگ جانے کا اتفاق ہوا ہے تو وہاں پہ پیچھے یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں چیک ریپبلک کے سیناگوگ میں گیا ہوں تو اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لوگ تورا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان تورا کو وہ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں، بلکہ تناخ کو وہ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جس طرح ہم. البتہ ہم لوگ جو ہیں بہت دفعہ انگلی ہاتھ لگا کے پڑھ لیتے ہیں قرآن. ان لوگوں کی ایک اسپیشل سٹک ہوتی ہے جس سے وہ ایکچولی توریت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یہ اس سٹک کے تھرو پڑھتے ہیں، کہ جس طرح ہم انگلی رکھتے ہیں وہ لوگ اس سٹک کے تھرو پڑھتے ہیں. اس کا کہتے کیا ہیں یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات ایگزیکٹلی ادھر جا کے پتہ چلی تھی. اب آ جاتے ہیں، یہ ہو گیا ان کی پرائمری اسکرپچر جو کہ تناخ کہلاتی ہے. اب دوسری آتی ہے سیکنڈری، جس کو کہتے ہیں تلمود. یہ ایسی کہ جیسے حدیث ہے. تو ان کے نزدیک یہ جو پیغمبروں نے جو ہمیں انسٹرکشنز دی تھیں، ان انسٹرکشنز کو ہم سب نے کاپی کیا اور اس کو تلمود بنایا. اب تلمود بھی دو قسم کی ہے، ایک ہے مشنا اور دوسری ہے گمارا. مشنا ہے کہ ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ جو کہا گیا ہے، اور گمارا وہ جو اس پہ کمنٹری ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے
راوی ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جس طرح انسٹرکشنز لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کسی کو بتایا اور اس راوی نے پھر آگے بتایا، اس راوی نے پھر آگے بتایا، اور اس طرح ہمیں پوری چین آف تھاٹ ملتی ہے. ایگزیکٹلی یہ تلمود میں ملتی ہے. اور یہودیوں کا ماننا یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جب کمپائل کی احادیث تو ہم لوگوں نے ایگزیکٹلی انہی چیز کو کاپی کیا، اور اس کی کچھ شواہد ہیں. انفارچونیٹلی ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے یہودیت سے کافی کچھ چیزیں کاپی کی، اور یہ جو احادیث کا جو مجموعہ جمع کرنا ہے، اس میں جو راوی ہے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس کی جو کلیکشن تھی اس کا بہت بڑا جو انسپریشن تھی وہ تلمود دی تھی. یہ رائٹ سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تلمود جس طرح لکھی ہوتی ہے، یہ ہبریو میں لکھی ہوئی ہے، تو جو ریڈ پارٹ ہے وہ تلمود جو ایکچوئل ورڈ ہے، اور جو یلو میں اس کی کامنٹری، اور اس کے بعد جو علاوہ لکھا ہوا ہے وہ ان کے اوپر ڈفرینٹ جو علماء ہیں یہودیوں کے ان کی کامنٹری ہے. نیچے آپ جو دیکھ رہے ہیں جو ذرائم، موعد، نشیم، نزکین، کودشیم اور طہاروت لکھی ہوئی ہیں، یہ ڈفرینٹ ریچولز ہیں. مثلا طہاروت جو ہے یہ طہارت سے نکلا ہے کہ کس طرح آپ نے پاک ہونا ہے اگر آپ گندے ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی جو ریچولز ہیں یہ آپ دیکھیں گے کافی آرگنائزڈ ہیں انٹو ڈفرینٹ، جس طرح ہماری حدیث کی کتابیں آرگنائزڈ ہیں، ان کی بھی بڑی اسی طرح ہی آرگنائزڈ ہیں. کہ یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے تو آپ وہ ذرائم کے بارے میں جا کے دیکھیں گے کہ جی کس طرح ان کی عبادتیں ہوتی ہیں. تو یہ ان کی سیکنڈری اسکرپچرز ہیں. اب آ جاتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ ہلاکہ ان کا شریعہ ہے. جس طرح ہماری قرآن اور حدیث کو ملا کے ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ شریعہ لا ہے، اس کو یہ لوگ تناخ اور تلمود کو ملا کے، یعنی کہ تناخ جو کہ ان کی ہولیسٹ اسکرپچر ہے اور تلمود جو کہ اورل اسکرپچرز ہیں جو کہ پیغمبروں نے باتیں کی، ان سب دونوں کو ملا کے اس کو کہتے ہیں ہلاکہ. اگین یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوور لیپ بٹوین اسلام اینڈ جودیزم، کہ ہم لوگوں کی بھی قرآن اور حدیث کو ملا کے ایک لا بنا ہے جس کو شریعہ بولتے ہیں. یہ لوگ بھی جو ان کا قرآن ہے تناخ اور جو ان کی حدیث ہے تلمود، اس کو ملا کے وہ ہلاکہ بولتے ہیں. تو یہ ایک اگین اوور لیپ ہے بٹوین دا ٹو ریلیجنس. اب آ جاتے ہیں ان کی ہسٹری پہ. اب یہ ایک اسکرین شاٹ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بریف ہے کہ یوش میں یہودیوں میں کیا کیا ہوا ہے. مثلا سب سے پہلا فیروز رول، جہاں سے بک آف ایکزوڈس شروع ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے والی باتیں بیان نہیں کی کیونکہ وہ بک آف جینیسس میں آتی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے واقعات ہیں. اس میں وہ اتنی اہمیت کسی وجہ سے حامل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری اور ان کی ہسٹری آلموسٹ سیم ہے. فیرو رول ہماری اور ان کی ہسٹری سیم ہے وتھ مائنر ریویژنس، لیکن یہ فیرو کا جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ تقریباً 13th سینچری BCE بفور کامن ایرا یا بفور کرائسٹ آپ کہہ لیں یہ ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کنگڈم آف اسرائیل، جہاں پہ یہ لوگ واپس فلسطین میں آئے، اور اس زمانے میں اسے کنعان بولتے تھے اس ایریا کو. انہوں نے اپنی حکومت بنائی اور یہ کمبائنڈ بنا، اور اس کے جو بارڈر تھے آلموسٹ سیم ہیں جو آج کے بارڈر ہیں اسرائیل کے. اور اسی زمانے میں انہوں نے اپنا پہلا ٹیمپل بھی بنایا. پھر اس کے بعد اگلی ایرا شروع ہوتی ہے ڈوئل کنگڈم. اب یہ جو ان کا سنگل کنگڈم تھا یہ ٹوٹ گیا، اور پھر ان کے دو کنگڈم بنے، اور ایک کو کہتے ہیں کنگڈم آف اسرائیل اور دوسرے کو بولتے ہیں کنگڈم آف جودا. تو تقریباً جہاں پہ جیروسلم ہے اس پر ان کا دو کنگڈمز کا بارڈر بنا. یہ دونوں یہودی ہی رہے لیکن ان کے آپس میں کنگڈمز جو ہیں کنگڈم سپلٹ ہو گئے اور یہاں پہ ان کا بارڈر بنا. پھر جو ان کا ناردرن کنگڈم تھا اس پر اٹیک ہوا، اسیرینز نے اس کو کانکر کر لیا، اور پھر یہ لوگ صرف ساؤدرن کنگڈم میں رہ گئے. اور پھر آیا بیبیلونین کا حملہ، اسیرینز کو کانکر کیا بیبیلونینز نے، اور پھر بیبیلونین نے ان کا جو ناردرن کنگڈم تھا وہ تو آلریڈی اسیرین سے لے لیا. پھر انہوں نے ساؤدرن کنگڈم جو ہے اس کو بھی، تو کنگڈم آف اسرائیل اور کنگڈم آف جودا وہ دونوں تباہ ہو گئے، اور انہوں نے ان کا جو پہلا ٹیمپل تھا وہ بھی ڈسٹروائے کر دیا، جو کہ یہودیوں کے لیے ان کے لیے بڑا صدمے کا باعث ہے. بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے. تو ان کی جو سب سے بڑی ہولیسٹ سائٹ ہے، سب سے بڑا مذہبی جو چیز ہے، جو سمبل ہے وہ تباہ ہوا. اس کے بعد پھر بیبیلونینز کے بعد بیبیلونینز کو کانکر کر لیا پرشینز نے، سسنید امپائر نے. اور پھر سسنید امپائر جو ہے وہ آئے اور پھر انہوں نے ان کو واپس کنعان میں یعنی کہ فلسطین میں واپس آنے دیا، اور پھر انہوں نے یہاں پہ دوسرا ٹیمپل بنایا.
اور پھر پرشینس کو ہرا دیا گریکس نے. جو الیگزینڈر دا گریٹ ہے، اسکندر اعظم جو ہے، اس نے پرشینس کو ہرا دیا اور پھر گریکس یہاں پہ آ گئے. اور پھر گریکس کے اگینسٹ یہ لوگ کھڑے ہوئے، یہودی دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ریوولٹ کر دیا اور یہ ہسمونین رول بنا. اور پھر انہوں نے جب اپنی دوبارہ سلطنت بنانے کی کوشش کی تو اس کے بعد رومنز آئے اور رومنز نے پھر دوبارہ انہیں کانکر کیا اور پھر ان کا جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا وہ بھی توڑ دیا. تو یہ بریف ہسٹری ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اب آگے آپ سنتے جائیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا فیروز رول. اب آبویسلی قرآن میں بھی یہ بتایا گیا اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایجپٹ میں پیدا ہوئے اور کس طرح انہوں نے فیروز کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ جی انسانوں کو آزاد کرو، یہ خدائیت کا دعویٰ بند کرو، اور یہ جو تم لوگ سب کچھ کر رہے یہ غلط ہے. اور اس کے بعد جب وہ فیروز نہیں مانے تو وہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور وہ اپنے پھر قافلے کو لے کے انہوں نے دریا کراس کر لیا، جس میں وہ جو ہمیں پتہ ہے کہ جو ریڈ سی ہے وہ دونوں سائڈوں سے کھڑا ہو گیا اور اس کے درمیان سے پورا قافلہ گزر گیا. اور جیسے ہی فرعون کی جو آرمی تھی وہ آئی تو واپس سمندر نے اسے اپنے اندر سما لیا. تو یہ ریڈ سی آپ یہ میپ میں دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح نکلے ریور نائلز کے پاس سے، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ جو ساؤدرن ٹپ ہے ماؤنٹ سینائی وہاں پہ پہنچے، جہاں پہ ان کا ماننا یہ ہے کہ توریت ان کو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کلام کیا اور پھر ان کو توریت ملی اور اس کے بعد پھر توریت انہوں نے کوڈیفائی کی. تو یہ ماؤنٹ سینائی جو ہے وہ ان کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے ہوتے 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 فائنلی پرومس لینڈ جو کنعان ہے وہاں پہ بھی چلے گئے. ان کا ماننا یہ کہ تقریباً ہم 40 سال وہاں پہ رہے. اب اس میں یہ جو پوری سٹوری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کو میتھولوجی لکھا ہے کیونکہ اس میں سے کوئی بھی حصہ پروون نہیں ہے. کوئی بھی چیز کا ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتا، یہ صرف ریلیجیس ایویڈنس ملتا ہے. ریلیجیس کتابوں میں لکھا ہے، وہ بھی صرف ان کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں، جس کو آپ لیول آف انفارمیشن میں سیکنڈری رکھتے ہیں یا ٹرشری رکھتے ہیں. تو اس کو آپ لیجنڈ بھی نہیں بول سکتے، اس کو آپ ہسٹری بھی نہیں بول سکتے، اس کو آپ صرف میتھولوجی بول سکتے ہیں. اور ویسے بھی 13 سینچری BCE، یعنی کہ آج سے تقریباً 3,300 سال پہلے جو کام ہوا ہے اس کی شاید ویسے بھی ایویڈنس آپ کو نہ ملتا. البتہ جو ایجپٹ ہے اس کے اندر ایک بہت پرانا ہسٹورین ہے جوزفس، اس کی ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایویڈنسز ملتے ہیں. جو ہسٹوریکل ایویڈنس ریکارڈ رکھنا تھا وہ رومنس کے زمانے میں تو بہت اچھا تھا، ایجپشین کا اپنا بھی اچھا تھا لیکن اتنا سالڈ نہیں تھا. تو ان کا جو ہسٹورین ہے جوزفس، اس نے ایک سٹوری لکھی ہے جس کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سٹوری موسیٰ علیہ السلام کی ہے، لیکن اس میں جو کریکٹر کا نام ہے وہ اوزرسیف ہے. اور کہتے ہیں کہ اوزرسیف ایک ایسا آدمی تھا جس نے ایک آرمی بنائی ہکسوس کی. اب ہکسوس ایکچولی جو اس کا اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، تو باہر کے لوگوں کو اسپیسیفکلی جو کہ اشارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہی کنعان ایریا، یعنی کہ فلسطین والے. ان کے ساتھ مل کے اس نے فرعون کے خلاف جنگ کی اور فرعون کا تختہ الٹ دیا، اور پھر یہاں پہ ایجپٹ میں حکومت کی تقریباً 30 سال، حتیٰ کہ فرعون واپس طاقت پائے اور انہوں نے دوبارہ اوزرسیف کا تختہ الٹ دیا. اور پھر اوزرسیف کو مارا نہیں گیا بلکہ اوزرسیف یہاں سے بھاگا، اور اس کے بعد اس نے اپنے لوگ یہی ہکسوس کو لے کے یہ بھاگا یہاں سے، اور کراس کرتا 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 وہ کنعان میں آ کے آباد ہو گیا جو فلسطین کا علاقہ ہے. یہ ہمیں ہسٹری کی کتاب سے پتہ چلتا ہے، اور اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ آلموسٹ وہی ٹائم لائن بنتی ہے جو کہ 13 سینچری میں ہمیں 13 سینچری BCE میں کی ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ اس کے مزید کوئی چیز نظر نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام نامی کوئی کریکٹر ہسٹری میں ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہی ہمیں کوئی نظر آتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معجزہ ہوا تھا کہ ریڈ سی اوپر ہوا تھا. اب ایز اے مسلم شاید یہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ اگر ہم لوگ اسٹوری میں بلیو رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ریسرچ کرنی پڑے گی، ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا کہ اگر یہ سٹوری بالکل سچ ہے، اگر کی بات نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو ہم لوگوں نے یہ پروو کرنا ہے.
ایک طریقہ کار تو یہ کہ بولیں کہ جی یہ ہوا تھا اور ہم لوگ مان لیں، دوسرا طریقہ کار یہ کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ ایکچولی ہوا تھا، جسٹ ٹو ویلیڈیٹ کہ قرآن ٹھیک ہے، قرآن جو ہمیں بتاتا ہے وہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی ہمیں بس کہا گیا کہ یہ ہے، ہم نے مان لیا، ہم لوگوں نے ریسرچ نہیں کی، اور اس میں بڑے ریسرچ ٹاپکس ہو سکتے تھے، مثلاً کہ آپ یہ پتہ لگا لیتے کہ جو کراسنگ ہوئی تھی ریڈ سی کی وہ کہاں سے ہوئی تھی، آپ ایسے 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 ایویڈنسز اکٹھے کرتے، کیونکہ یہ ایک بریک تھرو ایویڈنس ہوتا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ یہ پروو کرتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں آپ کی اسلام میں آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے ٹیکسچولسٹ بن چکے ہیں، ریشنلسٹ نہیں بنے، ہم لوگوں نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کی، تو ہم لوگ بول تو سکتے ہیں، مان تو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک سیکولر آدمی جو ہے وہ ہماری بات کو مانے گا نہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ جو سب بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک بلیف سسٹم پہ بات کر رہے ہیں، ایویڈنس بیس بات نہیں کر رہے۔ تو خیر یہ فیروز رول ہو گیا۔ اب یہاں پہ جب یہ لوگ واپس اس ایریا میں ہوئے تو اس ایریا میں جو ریلیجن تھا اس کو کینانائٹ بولتے ہیں، جو میں نے بولا نا کہ یہ کنان کا ایریا تھا، تو کینانائٹ ریلیجن تھا، اور جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ مونوتھیزم نہیں تھا، پولیتھیزم تھا، یعنی کہ یہ ملٹیپل خداؤں میں مانتے تھے۔ مونوتھیزم کی کوئی شواہد نہیں ملے ابھی تک، جتنی بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس نکلے ہیں وہاں پہ آپ کو بت وغیرہ نکلتے ہیں، آپ کو مورتیاں وغیرہ نظر آتی ہیں، لیکن آپ کو مونوتھیزم یعنی کہ ایسا بلیف سسٹم نہیں ملتا جہاں سے آپ کو پتہ لگے کہ جی شاید یہ ایک خدا میں مانتے تھے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کنگڈم آف اسرائیل، جو میں نے بولا یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنا، تو یہ لوگ جب یہاں پہ آئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ سب اکٹھے ہوئے، اور یہاں پہ پھر سب سے پہلے سول آیا، جو جس بندے کو وہ کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی ایکویلنٹ ہے نہیں، لیکن سول کے بعد جو کہتے ہیں ڈیوڈ، داؤد علیہ السلام، جن کے اوپر زبور بھی آئی، ان کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ڈیوڈ گولایا کی جو جنگ، داؤد اور جالوت کی جو جنگ ہوئی، اور انہوں نے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ہرا دیا، تو اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے پھر اپنی سلطنت قائم کر لی، اور یہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ اب اس میں ڈیوڈ گولایا کا ایویڈنس نہیں ملتا ہمیں یہ بھی نہ ملتا کہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، البتہ یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک سلطنت قائم ہوئی تھی، اور اس کا واقعی نام کنگڈم آف اسرائیل تھا۔ جو یہودیوں کی کتاب ہے بک آف سیمیول، اس میں یہ کافی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، لیکن بک آف سیمیول اس طرح وہ نہیں ہو سکتی، ایویڈنس بیس نہیں ہو سکتی، سائنٹیفکلی پروون بک نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو لیجنڈ بولا ہے کہ کنگڈم آف اسرائیل کے تو شواہد ہیں، لیکن باقی جو کچھ ہوا ڈیوڈ گولایا کی جو جنگ ہے وہ وغیرہ وہ ایویڈنسڈ نہیں ہے۔ کنگڈم آف اسرائیل کے بعد انہوں نے پہلا ٹیمپل اپنا بنایا، اور جو فرسٹ ٹیمپل کے جو ایویڈنس ملتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسا ہال تھا جس میں ڈفرینٹ مورتیاں پڑی ہوتی تھیں، اور جو ورلڈ ٹیمپل ہے وہ ویسے بھی ایسوسیٹڈ پولیتھیزم کے ساتھ ہے، تو اگین جو ہسٹوریکل ایویڈنس، جو آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی وحدانیت نہیں آئی تھی، یہاں پہ ابھی بھی پولیتھیزم ہی تھا، کانٹری ٹو دا پاپولر بلیف آف جودازم کہ ہم لوگ مونوتھیسٹ ہیں، ایویڈنس نظر نہیں آتا۔ پھر آتا ہے ڈوئل کنگڈم۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ جو کنگڈم آف اسرائیل اور کنگڈم آف جودا جو ہے ساؤدرن کنگڈم کہلاتا تھا، اور کنگڈم آف اسرائیل ناردرن کنگڈم کہلاتا تھا، ان کی آپس میں جھڑپ ہوئی، اور وہ اس طرح ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کا، یا سولومن جسے کہتے ہیں، میں سلیمان علیہ السلام اس طرح سے نہیں بولوں گا کیونکہ یہ سولومن کے بارے میں بولتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی کہ یہ دے آر دا سیم، ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ سیم ہے، لیکن شاید وہ سیم نہ بھی ہوں، جس طرح ہم لوگ مانتے ہیں کہ جو سالمز ہے وہ زبور ہے، لیکن اور وہ خدائی کتاب ہے وہ نہیں مانتے، تو اس وجہ سے میں اب جو انہوں نے کہا ہے وہ میں بتاؤں گا، میں اسلام کے ساتھ اس کا کراس اوور نام نہیں لوں گا۔ تو سولومن کا بیٹا ریہوبوام، وہ جب کنگ بنا تو اس کی جو گورننس تھی وہ پراپر نہیں تھی، اور ٹیکسز بڑھنا شروع ہو گئے، لوگ خوشحال نہیں تھے، تو انہوں نے ان کے جو رحمان تھا اس کے خلاف، رہوبام اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں کہ جی 2 سیٹ آف لوگ اس کے سامنے آئے ایڈوائزر، ایک ایڈوائزرز نے بولا کہ ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرو، ان کو سمجھاؤ کہ ہم ٹیکسز کیوں لے رہے ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں آپ لوگوں کے اوپر خرچ کر سکتے، کیوں ہم لوگ آپ کی بھلائی نہیں کر سکتے، اور دوسرے سیٹ آف ایڈوائزرز نے کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور جنگ کرو، اور ان کو وہ جو بھی تمہارے ساتھ لڑ بھڑ رہے ہیں ان کو جا کے مار دو۔ اب
रहूबाम ने लड़ना झगड़ना पसंद किया, ना कि मिलना बैठना। ये तो यहाँ पे उन्होंने वो सब्जेक्ट वो जो है ना, वो जो मॉरल लेसन दिया जा रहा है ये बुक ऑफ किंग्स में, वो यही है कि आपको हमेशा सुलह सफाई से रहना चाहिए, ना कि जंग वाला इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जब आप जंग करते हैं तो आप अपने आप को दो टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, और ये एग्जांपल देते हैं। तो यही हुआ कि जाके जंग हुई, वो जंग में वो कामयाब नहीं हुए, और फिर जो नॉर्दर्न लोग थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना अलग किंगडम बना लिया। और ये फिर ये किंगडम ऑफ इज़राइल और किंगडम ऑफ जूदा, इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस तो मिलता है, लेकिन ये एविडेंस नहीं मिलता कि रहूबाम के साथ ने क्या क्या किया, कैसे किया, क्या क्या मुखालफत हुई। अब इसके बाद आता है असीरियन कॉन्केस्ट। असीरियंस जो थे ये तकरीबन इनके नॉर्थ ईस्ट साइड पे थे, इराक से करीब के लोग थे। ये आए और इन्होंने जो नॉर्दर्न किंगडम था, किंगडम ऑफ इज़राइल, उसको कॉन्कर कर लिया। और कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार धाड़ की, और यहूदियों के जो 12 कबीले, उनमें से जो 10 कबीले नॉर्दर्न इलाके में आबाद थे वो गायब हो गए। कुछ लोग जो हैं वो अब DNA एनालिसिस के बाद कहते हैं कि जी हमें 9 मिल गए हैं, उनमें से एक जो लॉस्ट ट्राइब है वो अभी भी नहीं मिला। लेकिन खैर ये इनके साथ ये हुआ, और ये वो ज़माना है जहाँ पे हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं कि जो यहूदियत है वो मोनोथेइस्ट होना शुरू हो गई थी, एक खुदा में मानना शुरू हो गई थी, इससे पहले नहीं थी। और जो एविडेंस जो लोग देते हैं वो ये है कि असीरियंस क्योंकि ज़ोरोएस्टेरियनिज़म थे, यानी कि आतिश में बिलीव रखते थे, गॉड ऑफ फायर में, अहूरा मज़दा में बिलीव रखते थे, वो लोग मोनोथेइस्ट थे। और वो उन्होंने जब अटैक किया तो उन्होंने देखा कि जी ये लोग एक खुदा में मांगते हैं तो हम लोग भी एक खुदा में मानना शुरू करते हैं। तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो एविडेंस देते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरह कुछ हुआ। तो असीरियंस ने तकरीबन 604 BCE में इन पे अटैक किया, और जो बुक ऑफ क्रॉनिकल है उसमें ये इसके तमाम वाक़यों का ज़िक्र है। उसके बाद क्या हुआ कि बेबीलोनियंस ने असीरियन को कॉन्कस कर लिया, यानी कि ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें ये जो साउदर्न किंगडम था वो आज़ाद था, और नॉर्दर्न किंगडम पे असीरियंस थे। और असीरियंस जो हैं वो ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं कि ये मैप में इस जगह लोकेटेड थे। तो बेबीलोनियंस जो हैं उन्होंने असीरियंस को भी कॉन्कस किया, उनका जो नॉर्दर्न किंगडम जो किंगडम ऑफ इज़राइल था उसको भी कॉन्कस किया, जो साउदर्न किंगडम किंगडम ऑफ जूदा था उसको भी कॉन्कर कर लिया। तो ये बेबीलोनियंस जो हैं ये एक बहुत बड़ा एम्पायर बना, और इन्होंने इन पे अटैक किया। और फिर यही वो ज़माना था जब इनका जो फर्स्ट टेंपल बनाया हुआ था वो भी तोड़ दिया। और यहाँ के जो ज्यूज़ थे जो कि काफ़ी कारीगर लोग थे, इनको पकड़ा गया और इनको अपने साथ बेबीलोनिया में ले गए। और फिर ये काम तकरीबन 41 साल रहा, और फिर साइरस द ग्रेट जो है वो उसने आके इनको वापस इस खत्ते में आने दिया। और ये सारी जो स्टोरी है ये 40 साल की, ये तकरीबन बुक ऑफ लेमेंशंस में डिस्कस हुई है। तो जो फर्स्ट टेंपल पॉलीथियस्ट थे वहाँ से फिर सेकंड टेंपल बना, और ये वो ज़माना था जब ज़ोरोएस्टेरियनिज़म का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ। और फिर सेकंड टेंपल जो इन्होंने बनाया, यहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये लोग मोनोथियस्ट हुए, और वो इनमें जो वो लोग जो कि पॉलीथियस्ट थे वो अलहदा हो गए, और वो उनको एलिफेंटीन बोलते हैं, वो लोग उठ के इजिप्ट वगैरह पे वापस चले गए थे, जो इजिप्ट से आए थे और वापस इजिप्ट में ही चले गए। तो ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो वाइल मैनी पीपल बिलीव कि जूडाइज़म पहला मोनोथियस्ट रिलीजन था जो एक खुदा में मानता था, शायद ऐसा हिस्ट्री में नहीं नज़र आता। शायद ज़ोरोएस्टेरियनिज़म पहला मज़हब था जो कि एक खुदा में मानता था। तो खैर ये यहाँ पे बेबीलोनियन एग्जाइल हुआ, और फिर इसके बाद आया पर्शियंस। अब पर्शियंस थे ये सैसनिड एम्पायर स्पेसिफिकली, इन्होंने बेबीलोनियन को कॉन्कर किया, क्योंकि ये वो ज़माना वो उस हिस्ट्री के उस हिस्से में जहाँ पे हर बंदा दूसरे बंदे को कॉन्कर करना चाहता था। तो असीरियंस ने जिस तरह यहूदियों को कॉन्कर किया, फिर असीरियंस खुद कॉन्कर हो गए बेबीलोनियन से, और बेबीलोनियन फिर खुद कॉन्कर हो गए पर्शियन से। तो ये जो ग्रीन हिस्सा देख रहे हैं ये सारा सैसनिड एम्पायर था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था। और ये वो लोग थे जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया का जो इलाका है वहाँ तक इन्होंने ऑलमोस्ट कॉन्केस्ट कर ली थी। जो पर्शियंस थे वो कोई मजहबी जुनूनी नहीं थे, उन्होंने एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने रिलीजियस जिस बंदे का जो रिलीजन है वो रखे।
اور یہی وہ ٹائم تھا جب یہودیوں کو واپس آنے دیے گئے. ان کو کہا گیا کہ جی دوسرا ٹیمپل بھی بنا لو, اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو مذہبی ٹوٹلی آزادی ہے. تو یہ لوگ جو یہودی ہیں وہ اس کو کنسٹرکشن آف سیکنڈ ٹیمپل اور سائرس دا گریٹ کو بڑا اچھا مانتے ہیں, کیونکہ اس نے ان کو واپس آزادی دے دی تھی. یہ سارا جو ہے بک آف عزرا نہیمیہ, اس میں یہ ان کی کورڈ ہے کہ جی کیا کیا ہوا تھا. یہاں پہ جب سیکنڈ ٹیمپل بن گیا تو پرشین رول کے دوران جو ہے اس میں یہودیوں میں کافی تقسیمیں ہوئیں. اس میں سب سے پہلی تقسیم جو ہے وہ سمیریٹنز میں تھے, اور باقی ان کے اندر 3 مزید تقسیمیں ہوئیں جن کو فارسیز, سیڈیسیز اور ایسنیز بولتے ہیں. ایسنیز جو ہے وہ آپ سوچیں کہ یہ یہودیت میں صوفی ازم والے تھے, یعنی جس طرح ہم اسلام میں جن کو صوفی بولے جاتے ہیں جو مسٹزم اسپریچولیٹی میں بلیو رکھتے ہیں, یہودیت میں ایسنیز جو ہیں یہ ایگزیکٹلی مسٹک تھے, اور ان کا بھی صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں نے یہ پہچاننا ہے کہ خدا کیا ہے, خدا کیوں ہے, کیسے ہے, اس کی نیچر کیا ہے. ان کا باقی چیزوں پہ کوئی فوکس نہیں تھا, نہ تو یہ تلمود پڑھتے تھے, نہ یہ تورا کے علاوہ کسی چیز پہ فوکس کرتے تھے. تو یہ ایسنیز تھے. سیڈیسیز جو تھے یہ تھورولی ٹیکسچولسٹ تھے. یہ کہتے تھے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے تورات میں, تناخ میں, تلمود میں, اس میں جو لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی وہی سمجھنا ہے, وہی پڑھنا ہے اور اسی کو ہی دیکھنا ہے. اور جو فیریسیز تھے یہ ریشنلسٹ تھے. یہ کہتے تھے نہیں, یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم لوگوں نے ایگزیکٹلی ورڈ پہ نہیں لینا, بلکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لینی کہ یہ کیوں لکھا گیا, اس کی وجہ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی اسلام میں بھی یہی اوور لیپ آپ کو نظر آئے گا کہ جب اتری, ماتریدی, اشری اور معتزلہ یہ لوگ آپس میں ان کی جنگ ہوئی تو ان کی بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کہ ٹیکسچولسٹ کون ہے اور ریشنلسٹ کون ہے, انہی بنیادوں پہ ہوئی. تو ہم لوگ جب میں وہ سیریز کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے یونیک ہیں اور بڑا بلیف سسٹم ہمارا تگڑا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں میں بھی ایگزیکٹلی اسی بات پہ بحث ہوئی ہے. خیر اسی دوران یہودیوں کے اندر سے ایک الگ مذہب سمیرٹن نکلا, اور یہ گڈ سمیرٹن جو ہے یہ بڑا انگلش کا ورڈ ہے. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے ان سے علیحدہ ہو کے یہ تقریباً چلے گئے ایجپٹ وغیرہ, افریقہ وغیرہ میں, اور انہوں نے ایک الگ قائم کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے, یہ جو ان کی تناخ ہے, بس یہی بہت ہے ہمارے لیے. تو یہ لیکن یہ سمیرٹنس آج آپ کو نظر آتے ہیں, اسرائیل میں نظر آتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ ایگزیکٹ یہودی نہیں ہے. یہ اپنا مذہب جو ہے وہ ان سے علیحدہ ڈسٹنکٹ رکھتے ہیں. یہ یہودیوں کی کتابوں پہ تو بلیو رکھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح یہودی رکھتے ہیں. تو یہ سمیرٹنز ہیں. یہ بہت بہت چھوٹی پاپولیشن ہے, اس لیے زیادہ تر لوگوں نے ان کا سنا بھی نہیں ہوتا. تو خیر اس کے بعد آیا گریک رول. یہ وہ ٹائم تھا جب سکندر اعظم جو ہے وہ اٹھا گریس سے, میسیڈونیا سے, اور اس کے بعد اس نے رائٹ سائڈ پہ آتا گیا اور سکندر اعظم تک, یعنی کہ یہاں تک بھی پہنچ گیا تھا, انڈیا تک بھی پہنچ گیا تھا. اور وہ ہم لوگوں نے بڑی سٹوری سنی ہوئی ہے کہ اس نے کس طرح دریائے انڈس ریور کراس کیا, راوی کراس کیا, اور اس کے بعد وہ ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا. تو خیر جو سکندر اعظم تھا اس نے بہت بڑا ایریا کور کیا, لیکن جس کے جو سب سے پہلے ایریاز جس میں گیا وہ نیئر ایسٹ تھا, جو کہ اگین یہ فلسطین کا علاقہ, کنعان کا علاقہ پڑتا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ پرشینز تھے, سیسنیڈس تھے, تو اس نے ان کو ہرایا اور یہ ایریا کیپچر کر لیا. اور جیسے ہی الیگزینڈر دا گریٹ آیا تو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ایریا کو کانکر کرنا تو آسان ہوتا ہے, اسے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ گریکس سے یہ مینیج نہیں ہوا, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ جیوز کو مارنا دھاڑنا شروع کر دیا, اور ان کی پرسیکیوشن سٹارٹ ہوگی. انہوں نے بلکہ جو گریس کا جو خدا ہے زیوس اس کو بھی پکڑا, اور اس کو بھی ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا جو کہ اب وہ مونیتھسٹ ہو چکے, اس کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا کہ جی یہ خدا ہے تم لوگوں کا آج کے بعد سے. اور پھر ہیلینسٹ ٹریڈیشنز جو ہیں, جو کہ جو گریس کا جو مذہب تھا وہ انہوں نے آہستہ آہستہ ہیلینزم جو ہے وہ اس علاقے میں شامل کرنا شروع کر دیا. جو بک آف ڈینیل ہے وہ کور بھی کرتی ہے. تو اگین میری جو سیریز دی سیکٹس آف اسلام, میں نے کہا نا کہ جہاں جہاں پہ ریاست جو ہے, جو مذہب, جو عقیدہ فورس کر رہی ہوتی ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو گریس نے ایگزیکٹلی یہودیوں پہ یہی کیا کہ ہیلینزم جو ہے
وہ ان پہ امپوز کرنا شروع کر دیا. زیوس کا جو پتلا تھا وہ بھی لا کے کھڑا کر دیا. اور یہ علاقہ یہ ٹائم جو ہے یہ گریکس جو ہیں وہ بڑا مشکل سے وہ جو یہودی ہیں ان کے لیے بڑا سخت تھا اور یہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے اور یہ گریس والوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پہ بڑا ظلم کیا. تو خیر یہ جو گریکس تھے وہ آئے اور پھر گریکس کیونکہ جو سکندر اعظم تھا وہ کانکر تو کرتا جا رہا تھا لیکن گورننس کا آئیڈیا نہیں تھا اور پھر سکندر اعظم خود بھی بڑی جوانی میں مر گیا. تو ان کا جو گریک جو وہ تھا امپائر تھا وہ خود بھی ٹولیمک اور سیلیوسڈ امپائر میں آپس میں سپلٹ ہو گیا. جو سیلیوسڈ امپائر تھا وہ ایسٹرن سائڈ پہ تھا جس کے حصے میں ایکچولی فلسطین اور یہ اسرائیل کا علاقہ آیا تھا. اب یہاں پہ جب گریکس آ گئے تو پرشین کے زمانے میں جو یہ میں بتانا آپ کو پہلے بھول گیا کہ جو ٹیکسچلسٹ تھے یعنی کہ جو بلیو رکھتے تھے کہ جی آپ نے صرف اپنی کتابیں پڑھنی ہیں ان کو سب کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا گیا. ان کو ختم کر دیا گیا آلموسٹ. تو سیڈیسیز جو تھے جو کہ بلیو رکھتے تھے اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن آف دا ریلیجیس اسکرپچرز آف تناخ ان کی پرسیکیوشن ہوئی گریکس کے زمانے میں اور ان کو ختم کر دیا گیا. اور پھر فیرسیز کے آگے مزید دو ٹکڑے ہوئے جن کو ایک کو ہیلینسٹ بولتے ہیں اور ایک کو شامسٹ بولتے ہیں. اب ہیلینسٹ سے وہ تھے جن کے اوپر گریکس کا انفلوئنس زیادہ تھا. ہیلینزم جو ان کا اپنا مذہبی ٹریڈیشن تھا اس سے انہوں نے اپنایا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ریچولز نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ کوئی عبادات جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. مثلاً ان کی جو تورا پڑھنے کا ٹریڈیشن تھا یا سیناگوگ میں جانے کا ٹریڈیشن تھا یا روزے رکھنے کا ٹریڈیشن تھا, یہ سب جو ٹریڈیشنس تھے انہوں نے کہا تھا ان کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ صرف ظاہری چیزیں ہوتی ہیں. خدا کا اور آپ کا اپنا ریلیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے, آپ کو ریچولز کرنے کی عبادات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو شامس تھے وہ کہتے تھے نہیں, یہ آپ کو یہ ساری یہ جو عبادتیں ہوتی ہیں فزیکل عبادتیں یہ ساری کرنی ہوتی ہیں. تو اور ان کو ہیلینسٹ اس وجہ سے بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ ہیلینزم سے انسپائر تھے اور ہیلینزم میں اس طرح کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. وہاں پہ صرف آپ کہتے ہیں کہ جی زیوس بہت بڑا ہے, مارس بہت بڑا ہے, بس آپ ان پہ بلیو رکھتے ہیں, دیٹس اٹ. تو جو ہیلینسٹ تھے وہ نان ریچولسٹ تھے اور جو شامس تھے وہ ریچولسٹ تھے. اب کیا ہوا کہ جب گریس والوں نے ان پہ بہت زیادہ ظلم ڈھانا شروع کر دیے, ان کے مذہب کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا, تو ان کے اندر سے ایک ریوولٹ شروع ہوا اور وہ اس کو کہتے ہیں ہسمونین ریولوشن. اس میں پہلے میتھیس اور پھر میکابیس, یہ بہت زیادہ میکابیس جو ہے پڑھی بھی جاتی ہے, کتاب بھی ہے ان کی. اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ لوگ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ہسمونین ڈائنیسٹی بنائی, اپنی گریکس کو ہرایا اور پھر اپنی سلطنت بنانے میں کامیاب ہو گئے, اور یہ تقریباً 100 سال تک ان کی سلطنت رہی. یہ لوگ جو اپنا ہنوکا جو مناتے ہیں, جو کہ ایکچولی دسمبر میں ہی منایا جاتا ہے کرسمس سے کچھ عرصہ پہلے, یہ ایگزیکٹلی ٹو مارک دس ایونٹ کہ کس طرح انہوں نے گریکس کو ہرایا اور پھر اپنی سلطنت قائم کی. اور اس میں ایک اسپیسیفک جگہ جو ہے جہاں پہ ان کو تیل کی ضرورت تھی اور کینڈلز جلانی تھی, اور کینڈل جو ہے وہ 8 دن تک جلتی رہی. تو ان کے جو ہنوکا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کینڈلز جو ہیں وہ 8 جلا کے رکھتے ہیں. تو یہ ہسمونین رول اور ہنوکا جو ہے وہ اس طرح بنایا گیا. تو اس کے بعد آیا ٹائم رومنس کا. جو رومنس تھے وہ گریکس ختم ہو چکے تھے, رومنس جو ہیں وہ پورے یورپ میں چھانا شروع ہو گئے تھے. وہ جب آئے تو اس کے بعد پومپے نے, جو ایک بہت بڑا ملٹری جنرل ہے, اس کے بڑے قصے مشہور بھی ہیں, اس نے اس ایریا کو کانکر کر لیا اور یہاں پہ پھر رومن رول بنا دیا. اب جو رومن ہے وہ بہت زیادہ جلاد قسم کی ان کی پرسنالٹی تھی. وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے لوگوں کو غلام بناتے تھے, وہاں کی مذہبی جو چیزیں تھیں ان کو آگ لگا دیتے تھے. انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا. انہوں نے یہاں پہ آ کے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ ڈسٹرائے کر دیا. تو پہلا جو ٹیمپل تھا وہ بیبیلونینز نے گرایا, دوسرا ٹیمپل جو ہے رومنز نے گرایا. اور پھر بڑے ظلم ان کے اوپر ہوئے, اور یہ کافی رومنز کو اس وجہ سے گالیاں بھی دیتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں. یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ جیزس نامی بندہ پیدا ہوا. اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے, زیادہ تر لوگ 4 کہتے ہیں 4 BC میں. میں عیسیٰ علیہ السلام اس لیے نہیں بول رہا کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ جیزس اور عیسیٰ جو ہے وہ سیم ہے, کیونکہ جو مذہبی ٹریڈیشن ہے اور جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس وجہ سے میں جیزس بول رہا ہوں یہاں پہ.
تو یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ جیزس بھی پیدا ہوا، اور یہاں پہ پھر رومنز جو ہیں وہ اس خطے میں حاوی ہونا شروع ہو گئے. تو پچھلے ٹائم پہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا نا، ہیلینسٹ اور شامسٹ. ہیلینسٹ جو تھے وہ نان ریچولسٹ تھے. انہی ہیلینسٹ میں سے پھر کرسچینٹی نکلی. اور آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ کرسچینٹی میں کوئی ریچولز نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے سوائے سنڈے کو آپ نے چرچ جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہیلینزم میں یہی ہے، جو گریکس کا جو مذہب تھا، جو رومنس کا مذہب تھا، کہ آپ نے بس ایک چیز میں بلیو رکھنا ہے، دیٹ از اٹ. اور پھر انہوں نے اسی طرح جب یہ فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ کانکر کیا، تو جو یہودی تھے ان کے اندر بھی ایک پوری شاخ علیحدہ نکالی انٹروینشن کر کے، جن کو ہیلینسٹ بولتے ہیں. اور انہی ہیلینسٹ میں سے آگے پھر وہ لوگ کرسچن ہوئے. تو کرسچینٹی جو نکلی وہ ہیلینزم میں سے نکلی، جو کہ ایکچولی یہودیت کا ہی ایک دھڑا تھا. جو شیمسٹ تھے، جو کہ ریچولز میں بلیو رکھتے تھے، وہ لوگ پھر جودیزم میں، میں نے جو جودیزم لکھا ہوا ہے اس کو ایکچولی ریبائنک جودیزم بولتے ہیں، کہ جی جو بلیو رکھتے تھے کہ جو ربائے، جو ملا ہمیں بول رہا ہے، جو ریچولز کو ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے، جو ریچولز کو ہم لوگوں نے کرنا ہے، عبادتوں کو کرنا ہے، یہ ریبائنک جودیزم کہلائی. اس کے علاوہ زیلاٹس بھی ہیں. انگلش میں زیلاٹس ورڈ یوز ہوتا ہے بڑا برے طریقے سے. ایکچولی زیلاٹ وہ گروپ تھا جنہوں نے رومنس کے خلاف بغاوت کی، اور رومنز یہاں پہ آئے اور انہوں نے زیلاٹس کو ایک ایک پکڑ کے مارا. تو ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں بڑا کامن ہے، ہی از اے زیلاٹ. ایکچولی جو ہسٹری ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. رومن زیلاٹس کو بڑا برا سمجھتے تھے، تو وہی ہم لوگوں نے ورڈ پکڑ کے اسی ٹریڈیشن کو پکڑ کے ہم نے زیلاٹ کے ساتھ نیگیٹو کونوٹیشن بنا دی ہے. حالانکہ زیلاٹ جو تھے وہ تھے جو کہ رومنس کے ساتھ خوش نہیں تھے، ان کی جو پالیسیز تھی ان کے ساتھ خوش نہیں تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، اور ان کو زیلاٹ بولا جاتا تھا. اب جو شیمس اور ہیلینس، جو کہ ہیلینس میں سے کرسچینٹی نکلی اور شیمس میں سے جودیزم نکلا، ربینک جودیزم، ان کے بیچ میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ریچولز کو مانتے بھی تھے، کچھ لوگ نہیں بھی مانتے تھے. ان کے درمیان میں ایک اور دھڑا نکلا جس کو ہم جوئش کرسچن بولتے ہیں. اور یہ جوئش کرسچن بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے. تو خیر یہ فرسٹ سینچری میں نکلا. اب ففتھ سینچری میں کیا ہوا کہ جو کرسچینٹی ہے، یہ ہم لوگ ایپیسوڈ 3 میں ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ جی کرسچینٹی آگے کس طرح نکلی. جو جوئش کرسچنس تھے ان کے اندر پھر 2 دھڑے نکلے جن کو ایبیونائٹس اور ناظرنس بولتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی کافی مظالم ڈھائے گئے، اور یہ لوگ بھاگ کے عربیہ چلے گئے. یہ جو مڈل ایسٹ، یہ جو نجد اور حجاز کا علاقہ ہے، یہ لوگ بھاگ کے وہاں پہ چلے گئے. اور بعد میں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ایکچولی مسلمان ہوئے. جب ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی ربائی نے کہا کہ جی آپ آخری نبی ہیں، پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مدینہ میں بہت زیادہ کرسچن تھے جو مسلمان ہو گئے، اور بہت زیادہ یہودی ہیں جو مسلمان ہو گئے. یہ لوگ ایکچولی یہودی نہیں تھے، ان کو جوئش کرسچن بولتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کہ اوور لیپ تھا مسلمانوں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں. اور ان کے جو بیلیف سسٹم تھا وہ یہی تھا کہ جیوز کی طرح کے سارے بیلیف سسٹم تھے کہ جی آپ کو عبادت کرنی چاہیے، آپ کو مسجد میں جانا چاہیے، یعنی کہ سناگوگ میں جانا چاہیے، آپ کو پورک نہیں کھانا چاہیے، جیوز بھی پورک نہیں کھاتے، آپ کو روزے رکھنے چاہیے، جو یہودیوں کے روزے ہیں. ہم لوگ بھی ان کا ماننا تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک پیغمبر ہیں. ہم لوگ کا بھی ماننا یہی ہے. وہ لوگ یہ نہیں مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں. ہم لوگ بھی نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے. تو یہ جو جوئش کرسچن تھے، ان کی جو بلیف سسٹم ہے ان کے اوپر بڑی 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 کٹن ہوئی. اور یہ جوئش کرسچن جو ہیں ان کو نہ جیوز نے صحیح مانا، ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور کرسچنز نے بھی ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3rd سینچری میں ایگزیکٹلی یہ ہوا، جہاں پہ ایک جوئش کرسچنس کو کہا گیا کہ جی آپ لوگ کرسچن نہیں ہیں، اور یہودیوں نے تو پہلے ہی بول دیا تھا کہ آپ یہودی نہیں ہیں. تو یہ لوگ، ان کا یہ تھا کہ یہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک پیغمبر ہیں. البتہ وہ ایک چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ورجن میری، یعنی کہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے مریم علیہ السلام کے ہسبینڈ تھے،
اور اس کے بعد وہاں سے. یہ صرف ایک فرق ہے. اگر عقائد کا اگر بلیف سسٹم کو دیکھا جائے تو صرف جو جوئش کرسچنس جو ہیں اسپیسیفکلی ایبیونائٹس اور ناظرنس، ان میں صرف یہ فرق ہے مسلمانوں میں اور ہم میں. اور یہ لوگ ان کو جب کافر ڈکلیئر کیا یہودیوں نے اور کرسچنس نے تو یہ لوگ بھاگ کے، مرنے سے بہتر تھا کہ یہ لوگ بھاگتے، اور یہ لوگ بھاگ کے یہ عربز میں آئے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو جن کی پھر بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مدینہ میں آئے اور پھر مدینہ میں پھر یہ لوگ آباد ہوئے. تو خیر یہ 5th سینچری میں ہوا. جو جودیزم تھی یہ اس میں پھر تلمود بنی. یہ 5th سینچری کی بات ہو رہی ہے. تلمود کیا ہے؟ یہ جو احادیث ہوتی ہیں. تو ہماری یہ جو صحائح ستہ بنی ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جو پچھلی سیریز میں، کہ اس کی جو راوی کس طرح بنتے ہیں، یہ تلمود میں ایک ہوا یہ تھا کہ ان کے جوش رہبائی جو ہے وہ رومن امپائر میں گیا، اور اس میں اس نے کچھ لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ ہمیں یہ تلمود بنانے کی ایک ریٹن ٹریڈیشنز کو لکھنے کی یا نا اجازت دیں، اور ہمیں اس کی ریسرچ ورک کے لیے پیسے چاہیے. تو ایک بندے نے، رومن امپائر نے ان کو فائنانس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے تلمود بنائی. اور جو تلمود ہے یہ 2 حصوں میں بنی، ایسٹرن تلمود اور ویسٹرن تلمود. ایسٹرن تلمود ادھر بنی جہاں پہ پرشین امپائر تھا، یعنی کہ جو سسنید امپائر تھا، جو کہ ایران والا حصہ تھا، وہاں پہ جو بنی اس کو ایسٹرن کہتے تھے. اور جو ویسٹرن تھی وہ تھی جو کہ رومنز کا علاقہ بنتا تھا، یعنی کہ کنعان وغیرہ، یہاں پہ جو اسرائیل اور فلسطین والا علاقہ ہے وہاں پہ ویسٹرن تلمود بنی. تو یہ ان کی جو حدیث ہیں جس کو ہم ایکویلنٹ آف حدیث بولتے ہیں، ان کی بھی 2 حصوں میں تھی. ہماری جس طرح 6 کتابیں، ان کی 2 بنی، ایسٹرن اور ویسٹرن. اور ان کو فائنانس کیا 2-3 بندوں نے. یہاں پہ ایک چیز جو میں بتانا بھول چکا ہوں وہ ہے ایبیونائٹس اور ناظرنس. اس میں غزوہ احد میں ایک جو تھا، ایک یہودی تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑا تھا، اور اس کا نام ہے مخیرق. ہم لوگ اسے یہودی بولتے ہیں کہ جی وہ تھا. جو ایویڈنس ملتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ یہودی نہیں تھا، وہ جوئش کرسچن تھا. اس نے یہودیوں کے لیے جو شبات ہوتا ہے، یعنی کہ سیٹرڈے، ان کے لیے بہت ہولی ہوتا ہے. اور جو غزوہ احد ہوئی وہ سیٹرڈے کے دن ہوئی، لیکن اس نے اٹھا اور اس کے بعد اس نے جنگ لڑی. یہودیوں کو سختی سے منع کہ سیٹرڈے کو کچھ نہیں کرنا. کچھ یہودی جو ہیں وہ سیٹرڈے کو گاڑی بھی نہیں چلاتے، کوئی کام نہیں کرتے، کھانا بھی باہر سے کھاتے ہیں. ان کے لیے اتنا ہولی ہے سیٹرڈے. لیکن مخیرق نے کہا کہ میں ربائے تھا، لیکن پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلا، غزوہ احد لڑی اور اس میں شہید بھی ہو گیا. اور اگین جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ شاید وہ یہودی نہیں تھا بلکہ جوئش کرسچن تھا، اور ایویڈنسز یہی کہتے ہیں کہ وہ جوئش کرسچن تھا. خیر جودیزم میں جو 5th سینچری تھی اس میں ان کی ایکویلنٹ ٹو احادیث جسے ہم تلمود بولتے ہیں اس کی کمپائلیشن ہوئی، اور ایسٹرن اور ویسٹرن تلمود بنی. ایسٹرن تلمود جو ہے وہ ایران والے حصے میں جو یہودی تھے ادھر بنی، اور جو ویسٹرن تلمود تھی یہ وہاں پہ جہاں پہ آج جو فلسطین کے علاقے وہاں پہ بنی. اب ہوا یہ کہ جو ویسٹرن تلمود تھی وہ اس کا رول اتنا زیادہ نہیں بن سکا. رومنس کو وہ پسند نہیں آئی، اور انہوں نے وہ جو بلیور تھے ویسٹرن تلمود کے ان کو ختم کر دیا. ایسٹرن تلمود ایگزسٹ کرتی رہی، اور ایسٹرن تلمود میں پھر آگے مزید فرقے بنے 8th سینچری میں، جنہیں پہلے والوں کو ریبنائٹ بولتے ہیں، دوسرے والے کو کیرائٹ بولتے ہیں، اور تیسرے والے کو ہائمنوت بولتے ہیں. ہائمنوت جو ہیں یہ ان کو بیٹا اسرائیل بھی بولتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افریقہ میں بھاگ گئے تھے جب ان کے اوپر سختیاں ہوئیں تو افریقہ میں چلے گئے. اب بہت زیادہ یہودی ایسے ہیں جب اسرائیل قائم ہوا 1948 میں، وہ لوگ افریقہ سے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آلموسٹ ہسٹری میں غائب ہو گئے تھے جب یہ بھاگے اپنی پرسیکیوشن سے، جب ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے. تو جب افریقہ میں سیٹل ہو گئے تو انہوں نے یہودیت وہاں پہ چلانا شروع کر دی. تو ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں یہودیوں سے وہ 8ویں سینچری تک تو نظر آتے ہیں، اور 8ویں سینچری کے بعد ان کی ٹریڈیشنز بالکل چینج ہو جاتے ہیں. ان کی جو ہسٹری ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، اس میں سارا کچھ جو آپ کو نظر آتا ہے سملیرٹی اپ انٹل 8th سینچری، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. بلکہ جب یہ 1948 میں اسرائیل بن رہا تھا تو کئی لوگوں نے ان کو بولا کہ جی یہ جو ہے ان کا یہ جو بیٹا اسرائیل ہے، یہ بیٹا اسرائیل ہے، یہ ہائمنوت ہیں، ان کا کیا کرنا ہے. تو اسرائیل نے ان کو بھی پھر بعد میں اسرائیل میں شامل کیا. تو اسرائیل میں جب آپ جائیں وہاں پہ جو
افریکنز نظر آئیں گے آپ کو، گہرے رنگ والے، ڈارک رنگ والے، وہ ہائمنوت ہیں، وہ علیحدہ ہو گئے تھے 8th سینچری میں ہی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کیرائٹ جیوز۔ جو کیرائٹ جیوز ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ جی ایسٹرن تلمود جو بن چکی ہے، جو احادیث ہیں، ان کو ہم لوگوں نے جس طرح ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ماننا ہے۔ یہ دوسری دفعہ ان کے ہاں یہ دوبارہ کوشچن آیا کہ یہ جو احادیث بھی ہیں، ان کو آپ نے ورڈ ویلیو پہ لینا ہے یا آپ نے ریزننگ ویلیو پہ لینا ہے۔ اور کیرائٹ جو میں نے بولا انان بن ڈیوڈ، اس کو جو سجیسٹ کرنے والا تھا وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ اور سٹوری یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور انان یہ دونوں جیل میں اکٹھے تھے، اور یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے امام ابو حنیفہ سے ڈسکس کیا کہ جی میں الگ اپنا فرقہ بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بن نہیں رہی۔ اور یہاں پہ بھی ایکچولی یہ سکسیشن کا کمال ہو رہا تھا کہ جی ربائی کون بنے گا، تو یہ جو ہے دوسرے بھائی کے ساتھ سے کو وہ ربائی نہیں بنانا چاہتا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بھی پیرل شیعیزم والے ہیں کہ کون سا بھائی جو امام ہے۔ تو انان بن ڈیوڈ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے اس نے ڈسکس کیا، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تم جو ہے اپنی جو تھیولوجی ہے، اپنی جو بلیف سسٹم ہے وہ بناؤ کہ جی ٹوٹلی آپ نے اسکرپٹس میں رکھنا ہے۔ اور آپ کو نظر آتا ہے امام ابو حنیفہ نے جو فقہ حنفیہ کی جو بنیاد رکھی وہ بھی ٹیکسچلسٹ بیسس پہ، جو ریزننگ پہ نہیں ہے بلکہ ٹیکسٹ بیسس پہ ہے۔ تو یہ کیرائٹ یہ ایک بہت بڑا اوور لیپ ہے، اور یہ جو اوور لیپ ہے ریلیجین کا کہ جی بٹوین مسلم اور یہودی، یہ ایک دفعہ نہیں ہے، آپ کو بہت دفعہ نظر آتا ہے۔ جو میں نے پہلے آپ کو بولا تلمود میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جی کس طرح ہم نے جو احادیث کی جو کلیکشن کی ایگزیکٹلی اسی طرح کی جس طرح تلمود بنی۔ سملرلی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو حنفیہ اسکول آف تھاٹ اور جو کیرائٹ جیوز ہیں، ان کی جو آپس میں جو مشابہت ہے وہ بھی آپ کو نظر آ گئی کہ کس طرح بنانی چاہیے۔ تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ صرف مذہبی نہیں تھا، یہ پولیٹیکل یونین بھی تھی یہودیوں کی اور مسلمانوں کی۔ مثلا صلاح الدین ایوبی جو کہ لیجنڈری جرنل ہیں، ان کا جو منسٹر تھا وہ یہودی تھا۔ پھر عباسیوں کے بہت زیادہ منسٹر جو ہیں جنہوں نے گولڈن ایرا سٹارٹ کی تھی مسلمانوں کی، اس میں یہودی تھے۔ جو دارالحکمہ ہے جو کہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی جس نے ایکچولی مسلمانوں کو سب سے زیادہ سائنٹیفک ریولوشن میں لے کے گئے، اس میں بہت زیادہ یہودی کام کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے ہسٹری میں بھی کہ یہودیوں کی بہت زیادہ جو مدد ہوئی ہے، بہت زیادہ جو الائنسز رہی ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ رہی ہیں۔ یہ جو مسائل چل رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے، یہ بہت ریسنٹ ہے، 101 سال پرانے ہیں، 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے ابھی۔ یہ جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی ہے تب یہ مسائل شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں ہمیشہ الائنسز رہی ہیں، کبھی ٹکراؤ نہیں رہا۔ مسلمانوں کے البتہ کرسچنس کے ساتھ کافی ٹکراؤ رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ نہیں رہے۔ اور کرسچنس کو وہ اس وجہ سے بھی دیکھتے تھے کیونکہ مسلمان جب کھڑے ہوئے تو ان کی جو ٹکرار ہوئی تھی تو رائٹ سائڈ پہ پرشین امپائر کے ساتھ ہوئی تھی اور لیفٹ سائڈ پہ رومن امپائر کے ساتھ۔ تو زروسٹیرینزم تھا جو ایران میں تھا، تو اس کو تو انہوں نے فوراً کانکر کر لیے تھے۔ جو لیفٹ سائڈ پہ یورپ میں تھے وہ رومن امپائر تھے، وہ کرسچنس تھے، ان کو وہ کانکر نہیں کر سکے، تو ایک کمپلیٹ ایک ٹسل چلتی رہی۔ تو مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس میں یونین آپ کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کی تو آپ کو بار بار نظر آتی ہے۔ اور یہودیوں کو تو کرسچنس نے مارا بھی بہت، قتل بھی بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، رومنز نے بھی، اور پھر بعد میں ڈفرینٹ جو کنٹریز بنی۔ تو یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس آئے ہیں اور مسلمانوں نے ان کی مدد کی ہے۔ خیر کیرائٹ جیو جو ہیں وہ ٹیکسچلسٹ نکلے، اور ان کے جو کاؤنٹرس جو نکلے، جو اپوزنگ گروپ نکلا، وہ نان ٹیکسچلسٹ تھے، جو یہ کہتے تھے ریشنالٹی پہ بلیف رکھنا چاہیے، آپ کو ریزننگ رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ آپ اوور لیپ بھی دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کا اور یہودیوں کا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا 12ویں صدی میں کہ ریبنائٹ میں ایک اور سپلٹ آیا 12th سینچری میں، جس کو میمونودز بولتے ہیں۔ اور میمونود کون تھا؟ وہ صلاح الدین ایوبی کا منسٹر تھا۔ اگین آپ پیرالل دیکھ رہے ہیں کہ کس کو اسٹیٹ انڈورسمنٹ حاصل ہے۔ تو میمونود کیونکہ سلطان ایوبی کا وہ تھا منسٹر تھا، تو اسٹیٹ سینکشن کر رہی تھی کہ جی ہاں آپ یہ والا جو سیکٹ آف جیوڈیزم ہے اس کو الاؤ کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو میمونود جو ہے وہ اس نے ایک تھیوری دی، اس نے کہا کہ جی اب ہم لوگوں کو نان ٹیکسچلسٹ تو ہیں ہم لوگوں نے مزید اس کو جو ہے نا صرف ریزننگ اور لاجک پہ رکھنا ہے۔
اور جو نان میمونودز تھے جنہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا میمون سے، وہ ان کو ختم کر دیا گیا، اور اسی زمانے میں یہ ختم بھی ہو گئے۔ تو 12th سینچری میں اگین ایک سپلٹ دراڑ آئی جودیزم میں، اور پھر میمونود جو ہیں وہ پھر آگے آج ان کو ہم آرتھوڈاکس جیوز یا نارمل جیوز بولتے ہیں، یہ وہ بنے 15th سینچری میں۔ اور پھر 18th سینچری میں آرتھوڈاکس جیوز کے آگے مزید حصے ہوئے، جن میں ایک کو سیکولر، دوسرے کو میسکلین، اور تیسرے کو حسیدک بولتے ہیں۔ اور ان میں فرق یہ ہے کہ جو سیکولر جیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہودیت ہے وہ ایک پرسنل میٹر ہے، مجھے لوگوں پہ امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سیکولر جیوز بہت زیادہ ہیں، امریکہ وغیرہ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ایون اسرائیل میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ سب وہ ہیں جو کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کے خلاف ہیں۔ اور ویسے خیر جو تھیوڈر ہرزل جس نے زائنزم کی بنیاد رکھی وہ بھی سیکولر تھا، لیکن اس نے جو زائنزم کی بنیاد رکھی تھی وہ رکھی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ بہت برا ہوتا رہا ہے، اینٹی سیمیٹزم بہت زیادہ دنیا میں بڑھ گیا ہے، ہماری مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم لوگوں کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگوں کا اکٹھا ہونے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب جو ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے وہ یہودیت پہ ہے۔ وہ کہ اوپنلی یہودی اس طرح نہیں تھا جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں، کٹر نہیں تھا۔ تو خیر سیکولر جیوز بھی یہی مانتے ہیں کہ جی ہم لوگوں پہ یہودیت جو ہے ایک سسٹم ہے، ایک بیلیف سسٹم ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، وہ اس کو مانتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ ان کے بالکل پولر اپوزٹ حسیدک جیوز ہیں، جو کہ یہ مانتے ہیں کہ نہ کہ صرف یہودیت جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنی ہے، آپ نے میک شور آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی جیوز ہی ہیں۔ اور حسیدک جیوز جو ہیں وہ بڑے ایکسٹریم قسم کے جیوز ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ حسیدک جیوز جو ہیں وہ اسرائیل کے بھی مخالف ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے وہ خدا بنائے گا، یعنی کہ اللہ ہمیں وہ جگہ دے گا، پرومس لینڈ دے گا، تو آپ نے یہ جو اسرائیل کی قوم بنائی ہے یہ آپ نے انسانی طاقت سے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے نہیں بنائی ہے، تو اس وجہ سے جو اسرائیل ہے وہ غلط ہے۔ لیکن سارے حسیدک جیوز اس پہ بلیو نہیں رکھتے، بہت زیادہ اس پہ بلیو رکھتے ہیں، اور یہ پھر حسیدک جیوز آپ کو زیادہ تر اسی وجہ سے امریکہ میں نظر آئیں گے۔ پھر ان کے بیچ میں ہے میسکلین، جو کہ ان دونوں کے بیچ میں سیکولر، جو کہ مانتے ہیں کہ ٹوٹلی جو جودیزم ہے وہ پرسنل میٹر ہے، آپ کو کوئی شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حسیدک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جودیزم از دا وے ٹو گو۔ میسکلین ان کے بیچ میں آتا ہے، اور اس کے درمیان ان کے آپس میں ریفارم اور کنزرٹیو ہیں۔ ریفارم جودیسٹ جو ہیں وہ بلیو رکھتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریچولس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اگر بلیو رکھتے ہیں دیٹ از انف۔ اور جو کنزرویٹو وہ کہتے ہیں نہیں، ریچولس کرنا بہت ضروری ہے، ان کی اسپریچول ویلیو ہوتی ہے، اور ان ریچول سے ہی انسان جو ہے وہ اچھا انسان بن سکتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جودیزم جو ہے وہ کتنی زیادہ سپلٹ ہوئی ہے، کتنی زیادہ ان کے اندر دراڑیں آئی ہیں۔ ہم لوگ باہر بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی سارے اکٹھے ہیں، ایک جیسے ہیں، نہیں، ان کی آپس میں بہت دراڑیں ہیں، اور کوئی بھی بندہ اگر اسرائیل کی سیاست کو ڈسکس کر رہا ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کس طرح دراڑیں ان کی سخت ہیں۔ اور میں نے یہاں پہ اس ویڈیو میں یہ بھی کوشش کی آپ کو بتانے کے لیے کہ کتنے زیادہ اوور لیپ بھی ہیں۔ اب اوبیسلی میں یہودی تو ہوں نہیں، تو اگر کوئی چیز اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ میں نے چیز اس میں صحیح نہیں بتائی تو پلیز لیٹ می نو ان دا کامنٹس سو دیٹ آئی کین چینج اٹ، آئی کین ٹویک اٹ۔ اٹ ہیلپس کہ ہم لوگ جو ہے یہودیت کو سمجھیں، تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے کہ ہسٹری میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو یہودیوں نے ٹھیک کیں جو کہ ہمیں بھی اپنے اندر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی تھینک یو، آئی ہوپ کہ یو لائک دس ایپیسوڈ۔